آج کل ایک سوال بہت سننے میں آ رہا ہے، خاص طور پر آن لائن۔ کیا کووڈ ویکسینز مطلب دل کے دورے کا سبب بن رہی ہیں؟ آج ہم اسی تشویش کا تھوڑا جائزہ لے رہے ہیں، جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر۔ اس میں فورٹس اور اسکاٹ ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے چیئرپرسن کا ان کا ایک نقطہ نظر بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے، اور یہ کافی آپ کہہ لیں فیصلہ کن بات ہے، کہ ویکسینز دل کے دورے کا سبب نہیں بنتی۔ جی بالکل، اور یہ وضاحت بہت اہم ہے کیونکہ یہ سیدھا سیدھا اس پریشانی کو دور کرتی ہے جو بہت سے لوگوں کو ہے۔ اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے، جو مواد دستیاب ہے اس کے مطابق خطرہ ویکسین میں نہیں تھا، بلکہ وہ خود کووڈ-19 وائرس میں تھا۔ اعداد و شمار یہ دکھاتے ہیں کہ کووڈ سے جڑی ہوئی ہر 5 میں سے ایک موت اس کی وجہ دل کے مسائل تھے۔ مطلب وائرس کا براہ راست اثر تھا دل کی صحت پر۔ اچھا، یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، کیونکہ وہ بہت سی متضاد باتیں سننے میں آتی ہیں نا، تو الجھن پیدا ہونا تو مطلب فطری ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ پھیل کہاں سے رہی ہیں؟ جی، جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ اس الجھن کی ایک بڑی وجہ تو سوشل میڈیا ہے اور دوسرے پلیٹ فارمز پر پھیلنے والی غلط معلومات، یا جسے ہم فیک نیوز کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں ظاہر ہے بے یقینی اور شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی معلومات کے اس شور میں اصل بات کہیں دب جاتی ہے۔ تو پھر توجہ کس بات پر ہونی چاہیے؟ اگر ویکسین نہیں تو کیا؟ درست۔ اور اسی روشنی میں جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ عملی اقدامات بھی تجویز کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جن خاندانوں میں آپ کہہ لیں دل کی بیماری کی ہسٹری ہے، موروثی ہے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ 20 یا 30 سال کی عمر سے ہی مطلب جلدی اپنے معمول کے طبی معائنے شروع کر دیں، اور خاص طور پر دل کی صحت کے چیک اپس پر غور کریں۔ اچھا، یعنی احتیاط پہلے سے ہی شروع کر دینی چاہیے؟ یہ تو ہاں، یہ ایک عملی قدم ہے۔ یقیناً۔ اور دوسری اہم بات جس پر بار بار زور دیا گیا ہے وہ ہے طرز زندگی۔ روزانہ جسمانی سرگرمی مطلب ورزش، ایک صحت بخش اور متوازن غذا کا استعمال، اور ذہنی تناؤ کو مؤثر طریقے سے سنبھالنا، اس پر قابو پانا۔ یہ عادتیں اگر مستقل طور پر اپنائی جائیں تو تحقیق کہتی ہے دل کے دورے کے مجموعی خطرے کو تقریباً 25% تک کم کر سکتی ہیں۔ 25%؟ صرف طرز زندگی میں تبدیلی سے؟ یہ تو کافی حوصلہ افزا بات ہے۔ تو گویا جو معلومات ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد پر اصل توجہ ویکسین کے بجائے طرز زندگی کے انتخاب، خاندانی طبی پس منظر اور خود وائرس کے انفیکشن کے جو ممکنہ اثرات ہیں ان پر ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح کہا۔ جو معلومات ہمارے سامنے ہیں ان کا لب لباب آپ کہہ سکتی ہے یہی ہے کہ ویکسین سے متعلق جو منفی افواہیں ہیں، جو بے بنیاد دعوے ہیں، ان پر کان نہ دھریں۔ جو دستیاب سائنسی شواہد ہیں وہ ان خدشات کی حمایت نہیں کرتے۔ تو پیغام واضح ہے، اپنی مجموعی صحت کی فکر کریں، طرز زندگی کو بہتر بنائیں، باقاعدگی سے طبی مشورہ لیں، اور معلومات کے لیے وہ مستند ذرائع پر بھروسہ کریں۔ جی، اور شاید یہ ہمیں ایک وسیع تر سوال کی طرف بھی لے جاتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ آج کل معلومات کے اس سیلاب میں، خاص طور پر جب صحت جیسے حساس موضوعات کی بات ہو، تو کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ذرائع کی جانچ پڑتال کرنا اور مستند معلومات کی تصدیق کرنا یہ کتنا اہم ہو گیا ہے۔